آج 15 محرم جمعے کے دن صرف 11 بار جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ آج کا دن بڑا اہم دن ہے، اس کو کسی صورت ضائع مت کرنا، پھر سال بعد یہ موقع ملتا ہے، جلدی کر لیں۔ آج 15 محرم جمعے کے دن صرف 11 بار یہ سورت پڑھنے والا کروڑوں پتی بن جاتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 15 محرم جمعے کا دن اتنا قبولیت کا دن ہے، اور اس قبولیت والے دن میں جس گھر میں یہ سورت صرف 11 بار پڑھ لی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ آج 15 محرم کا میں نے بڑی بے صبری سے انتظار کیا کہ کب 15 محرم جمعے کا دن آئے اور میں یہ سورت 11 بار پڑھ کر اللہ سے مانگوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب کو آج کا یہ دن نصیب فرمایا۔ آج 15 محرم کا دن اللہ کے حکم سے آ چکا ہے۔ آج 11 بار یہ سورت پڑھنے والا رب کریم سے اپنی 11 حاجات کی نیت کر کے بھی بیٹھے گا، 11 مقاصد میں کامیابی کے لیے ضد کر کے مانگے گا، تو میرا رب اس سورت کو صرف 11 بار پڑھنے والے کی ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ ناظرین، یہ محرم حرمت والا مہینہ ہے، یہ مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، یہ قبولیت کی گھڑیاں بڑی تیزی سے گزر رہی ہیں۔ آج دیکھتے ہی دیکھتے یوم عاشورہ کا دن بھی گزر گیا اور آج 15 محرم جمعے کا دن بھی آ چکا ہے۔ جو لوگ 9 اور 10 محرم کا وظیفہ بھی نہ پڑھ سکے تو ناظرین ان کے لیے آج سنہری موقع ہے۔ آج 15 محرم جمعے کا دن ہے، یہ بڑی فضیلت اور عظمت والا دن ہے۔ آج کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج 15 محرم انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ کے پاس پورا دن اور پوری رات موجود ہے، آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آج ایک ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں جسے پڑھنے کی دیر ہے، پورا سال انشاءاللہ کروڑوں ملیں گے۔ اگر آپ پورا سال رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں سمیٹنا چاہتے ہیں، پورے سال کی غربت تنگ دستی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو آج 15 محرم جمعے کے دن اس قرآنی سورت کو صرف 11 بار پڑھ کر رب کریم سے مانگ لو۔ یہ سورت قرآن پاک کے الفاظ ہیں، رب کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ محرم کی پہلی 10 راتیں قبولیت کی راتیں ہیں۔ محرم کے پہلے عشرے میں 2 ایام ایسے ہیں جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، جسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے حبیب آپ محرم کے مہینے کے خاص اعمال بتائیں، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ محرم کی 9ویں اور 10ویں محرم کے دن جو بندہ روزہ رکھے گا اسے مکمل 1 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا، لیکن افسوس ناظرین، ہم نے وہ دن لاپرواہی میں گزار دیے۔ ان دنوں کی عظمت اور فضیلت اتنی زیادہ تھی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن خیر کوئی بات نہیں، جو وقت گزر گیا وہ تو گزر گیا، اب وہ وقت واپس تو نہیں آ سکتا۔ آج بھی آپ کے پاس بڑا سنہری موقع ہے۔ جو لوگ 9 اور 10 محرم کو اللہ کو راضی نہ کر سکے ان کے پاس آج بھی بہت بڑا موقع ہے۔ اس دن میں مانگنے والے کو رب کی ذات چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتی ہے۔ بس آپ نے 15 محرم جمعے کے دن اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، اور جب کوئی بندہ 15 محرم جمعے کے دن کسی ناممکن حاجت کو لے کر اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے تو میرا رب بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل دیتا ہے، مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ یہ مہینہ بخشش کا مہینہ ہے،
دنیا اور آخرت संवारने का, रिस्क और दौलत से झोलियां भरने का हमारे लिए एक खास तोहफा है। इसकी वजह ये है कि मुहर्रम का चांद नजर आते ही आसमान से नूर बरसना शुरू हो जाता है। हर घर में खुशियां आ जाती हैं, दिल को सुकून आ जाता है, दुनिया से तमाम मसाइल को उठा लिया जाता है, रिस्क के 300 दरवाजों को खोल दिया जाता है। आप हर मकसद में कामयाबी के लिए ये वजीफा पढ़ सकते हैं। जो जिंदगी और आखिरत में कामयाब होना चाहता है, अपनी नस्लों को आबाद देखना चाहता है, अपने बिगड़े कामों को संवारना चाहता है, तो आज ये वजीफा पढ़ लो। अगर आज कोई कई सालों से बे औलाद है, मेरे रब ने चाहा तो साहिबे औलाद हो जाएगा, क्योंकि इस महीने में मांगने वाले को कबूलियत का दर्जा दिया जाता है। फकीरी से बादशाही नसीब हो जाती है, गुर्बत से अमीरी नसीब हो जाएगी। इंशाअल्लाह हर घर में रहमतों और बरकतों का नज़ूल हो जाएगा। आज अगर कोई बंदा रब की रहमत और बरकत को खुली आंखों से देखना चाहता है, किसी नामुमकिन हाजत को लेकर इस वजीफे को पढ़कर देख लो। आप खुद हैरान रह जाएंगे कि रब इतनी जल्दी सुनता है, इतनी जल्दी दुआएं कबूल फरमाता है। नाजरीन, मेरे बताने में समझाने में थोड़ा वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन वजीफा सिर्फ चंद मिनट का है। मैं आपको एक एक नुक्ता, एक एक बात समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये मौका साल में सिर्फ एक बार मिलता है और ये वक्त बार बार नहीं आता। कबूलियत की घड़ियाँ जब आती हैं तो अपने साथ बरकतें, रहमतें, बहारें लेकर आती हैं। अगर कोई आज ये वजीफा पढ़कर एक ऐसी जिंदगी का आगाज करना चाहता है जिसमें जिस तरफ वो कदम बढ़ाए कामयाबी मुकद्दर हो जाए, जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी के सामने हाथ फैलाने पड़े, मेरी आप तमाम बहन भाइयों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आज ये सूरत, ये छोटा सा वजीफा पढ़ लो। आज वक्त है रब से मांगने का। आज रब की जात बिन मांगे फैसले फरमा रही है, फिर हम क्यों लापरवाही करें। नाजरीन, आज आपको अपने सीने का राज बता रही हूँ। ये वजीफा पढ़ते ही अपने हालात को बदलते हुए देखना, अपनी जिंदगी में पैसों की बारिश को फौरन होते हुए देखना। जो भी आपके मकासिद होंगे, जो भी आपकी हाजात होंगी, इंशाअल्लाह वो हाजात और मुरादें पूरी होंगी। चाहे आपको अपना जाती मकान चाहिए, चाहे आपको 1 करोड़ चाहिए, चाहे 10 करोड़ चाहिए, चाहे 50 करोड़ चाहिए, फौरन अल्लाह पाक आपको अता फरमाने पर कादिर है। आप ये वजीफा पढ़कर अल्लाह पाक से मांग कर देखना, आपके मांगने की देर है। फिर आप देखिएगा कि कहां कहां से पैसा आना शुरू होता है। तो आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, नेपाल, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, पहले तो शुरू से एंड तक ये वीडियो मुकम्मल देखना, इस अमल को समझना और फिर इस वजीफे को पढ़ना शुरू कर देना। आपके मुल्क में जैसे ही 15 मुहर्रम जुमे का दिन आ जाए तो आपने दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर इस वजीफे को लाजमी पढ़ना है। आप ये वजीफा किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं, फजर, असर, मगरिब, इशा, कोई पाबंदी नहीं। किसी वक्त भी नमाज के बाद पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, या फिर चलते फिरते किसी भी वक्त पढ़ लो। अगर दुकान में हो तो 1 मिनट का वक्त निकाल लो, फौरन ये वजीफा पढ़ लो। मस्जिद में हो, मदरसे में हो, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, जहाँ कहीं आप मौजूद हैं, सुकून के साथ इस वजीफे को पढ़ने के लिए 1 मिनट जरूर निकालना। वो 1 मिनट ऐसा हो पूरी तवज्जो और ध्यान इस वजीफे को पढ़ने में लगी हो। तो नाजरीन, वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए इंशाअल्लाह आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने अभी तक हमारे
ہمارے زوہر WF چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے زوہر WF چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب اللہ والو آپ نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بنا سکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج 15 محرم جمعۃ المبارک کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ اے میرے مولا، تجھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیوں کا واسطہ، تجھے حسنین کریمین کا واسطہ، انہوں نے جس آزمائش سے زندگی گزاری، میرے مولا تجھے ان حسنین کریمین کا واسطہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی چادر کا واسطہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے صبر کا واسطہ، حضرت زین العابدین کا واسطہ۔ اے میرے مالک و مولا، تجھے 6 مہینے کے ننھے علی اصغر کا واسطہ۔ اے میرے مولا، جو تنگ دست ہیں، جو بھکاری ہیں، جو فقیر ہیں، جو قرض دار ہیں، جو بے اولاد ہیں، جو بھی میرے مولا جس مقصد میں، جس حاجت کے لیے پریشان ہیں، اس کو اس ماہ محرم الحرام میں اہل بیت کی قربانیوں کے صدقے اے میرے مولا ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، تنگ دست کو تنگ دستیوں سے نجات عطا فرما، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں، ان سب کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین اسباب پیدا فرما کہ اے میرے مولا ان کی شادیوں میں آسانی ہو جائے۔ اے میرے مولا ان کی جتنی بھی مالی پریشانیاں ہیں ان سب کو دور فرما دے۔ اے میرے مولا تو بہتر جاننے والا ہے، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہماری تمام نیک حاجات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، اور وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے میرے مالک و مولا ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین اللہم آمین۔ ناظرین ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والو بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ ناظرین آپ نے ایک بار اس ویڈیو کو مکمل شروع سے اینڈ تک دیکھنا ہے اور بتائے گئے طریقے سے اس پر عمل بھی کرنا ہے، توجہ کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ اس عمل کو پڑھنا ہے اور پڑھتے ہوئے رب کریم سے جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگ لینا۔ آج انشاءاللہ مقدر سنور جائے گا، تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، نصیب کھل جائے گا، کیونکہ خلوص نیت کے ساتھ پڑھنے والا مصلی چھوڑنے سے پہلے اپنی کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات دیکھے گا۔ ناظرین آپ نے ایک بار اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، کیونکہ ناظرین دیکھیں جس طرح آپ مجبور ہیں، بے بس ہیں، اسی طرح پوری امت پریشان ہے۔ آپ کے شیئر کرنے سے یہ وظیفہ اگر کسی ضرورت مند، کسی حاجت روا تک چلا جائے تو اللہ آپ کے ساتھ ساتھ اس کے حق میں بھی بہتر فیصلے فرما دے گا۔ میں نے اپنا حق ادا کیا، اب آپ نے بھی اس ویڈیو کو شیئر کر کے
جتنا ہو سکے پھیلانا ہے اور 15 محرم الحرام جمعے کے اس خاص وظیفے میں اپنا حصہ بھی ادا کرنا ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں۔ اب عمل کا ایک ایک نقطہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب ناظرین، عمل کیا ہے؟ آج 15 محرم جمعے کے دن کسی بھی نماز کے بعد جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر چلتے پھرتے سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ پڑھنا 3 بار ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بے شک ہر انسان کی حاجتیں، مصیبتیں، پریشانیاں الگ ہیں۔ جس کو جو چاہیے اپنے الفاظ میں نیت کرے۔ مثال کے طور پر اگر آپ اولاد کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ اس وظیفے کی برکت سے مجھے اولاد عطا فرما۔ کاروبار کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ اس عمل کی برکت سے مجھے بہترین کاروبار عطا فرما۔ یا آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ آج اگر کوئی ایک لمبی لسٹ بھی بنا کر بیٹھ جاؤ گے تو میرا رب خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا انشاءاللہ۔ آج آپ جس بھی کام کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اس کام کی نیت آپ نے لازمی کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی تو اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنہری جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ مبارک نام عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ اس نام کی فضیلت اور برکت اتنی ہے کہ آج ہر کوئی اس نام کی فضیلت سے، اس نام کی برکت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ یا حفیظو کو پڑھنا ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری طرف رب کریم کی نظر کرم ہو جائے۔ اگر آپ بھی نظر کرم چاہتے ہیں، آپ بھی رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، آپ رب کے خزانوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، آپ فقیری سے بادشاہی چاہتے ہیں تو یا اللہ یا حفیظو کو پڑھ لیں۔ اب ناظرین، آپ نے اس کو پڑھنا کیسے ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ توجہ کیجئے گا، یا اللہ یا حفیظو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا حفیظو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا حفیظو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا حفیظو کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا حفیظو کو 21 بار پڑھ کر آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگنا ہے، آج مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جائے گا۔ جب آپ نے پہلے نمبر پر 21 بار
یا اللہ یا حفیظو کو پڑھ لیا تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا حیو یا قیوم کا وظیفہ ہے۔ اس اسم اعظم کو پڑھنے سے رزق کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور تنگ دستی ختم کر دی جاتی ہے، غربت ختم کر دی جاتی ہے، اور جو بندہ پڑھتا ہے اس کے کاروبار میں، اس کے رزق میں موسلا دھار رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یا حیو یا قیوم کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ یا حیو یا قیوم پڑھتے دوران آپ نے اللہ سے دعا ضرور مانگنی ہے۔ یا حیو یا قیوم پڑھتے دوران آپ نے اللہ کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگنا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا ہے۔ یا حیو یا قیوم کی ایک تسبیح پڑھ کر آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اگر آپ نے یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیا، اللہ آپ سے راضی ہو گیا تو آپ کی تمام ناممکن حاجات پوری ہو جائیں گی۔ ناممکن پریشانیاں، ناممکن کاروبار میں بندشیں، رشتوں میں رکاوٹیں ایک ہی رات میں انشاءاللہ غیب سے ختم ہو جائیں گی جب آپ ایک مکمل تسبیح یا حیو یا قیوم کی پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ وہ وظیفہ آج کا خاص الخاص عمل ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر قرآن پاک کی ایک سورت پڑھنی ہے، اور یہ ایک ایسی سورت ہے جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، اور یہ آج کی سورت بہت خاص ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ کون سی سورت ہے جو رب کو اتنی پسند ہے؟ اسے پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور رب کا لاڈلا کون نہیں بننا چاہتا؟ ایک بچہ ماں کا لاڈلا ہو تو ماں اپنا تن من دھن بیچ کر، سب کچھ بیچ کر بھی اس کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے، اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، تو ناظرین نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی سورت ہے، اللہ کے قریب ہونے کا خاص راز بھی ہے، اور یہ سینے کا راز آج میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ یہ دن، یہ راتیں اتنی خاص ہیں کہ اگر آپ اس پورے دن میں کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، پھر آپ کے تمام مقاصد میں آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ آپ سورہ کوثر کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ وہ مقاصد جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام نہیں لے رہے، آج سورہ کوثر پڑھتے ہی فرشتے زمین پر آ جائیں گے، آپ کی ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد اب آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں اور اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے دعا مانگنی ہے۔ اب آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے جو بھی مانگیں گے، اللہ پاک آپ کو انشاءاللہ غیب سے عطا فرمائے گا۔ یہ عمل کرنے سے آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہے فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ آپ جیسے ہی یہ عمل کریں گے آپ مالا مال ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کی بد قسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ آپ یہ تسبیح بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں، میرا رب راضی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وہ اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ جب آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے تو اس وظیفے کی بدولت ایسی ایسی جگہ سے اللہ
پاک آپ کو رزق عطا کرے گا کہ جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ عمل ایسا مضبوط عمل ہے کہ بھکاری بھی پڑھے گا تو بادشاہ بن جائے گا، غریب پڑھے گا تو غنی ہو جائے گا، امیر ہو جائے گا، دولت مند ہو جائے گا۔ آپ اس وظیفے کو لازمی کیجئے گا۔ اس وظیفے کی بدولت اللہ پاک آپ کی ہر حاجت پوری فرمائیں گے انشاءاللہ۔ حصول برکت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔